الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين صدق الله العظيم۔ میرے انتہائی قابل قدر صدر مجلس، میرے انتہائی قابل قدر پارلیمنٹیرین حضرات، عثمان لالا کے فرزند، حاضرین مجلس، میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، آج 1 سال کے بعد ایک مرتبہ پھر عثمان لالا کی یاد تازہ ہوئی ہے۔ میں اس یاد کو تازہ کرنے پر اس مجلس اور اس محفل کے تمام آرگنائزیشن کا، تمام ان نوجوانوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے محترم ساتھیوں، میں نے کچھ آیات تلاوت کی ہیں آپ کے سامنے۔ اس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر وہ ایک پیغمبر، قد خلت من قبلہ الرسل، جس طرح کہ اس سے پہلے پیغمبروں کو بھیجا گیا۔ افإن مات، اب اگر وہ فوت ہو جائیں، او قتلا انقلبتم علی اعقابکم، یا کوئی ان کو قتل کر ڈالے تو کیا تم ان کا راستہ چھوڑ دو گے؟ ومن ينقلب علی عقبیہ، اور اگر تم نے ان کے راستوں کو چھوڑ دیا، فلن یضر اللہ شیئا، اس میں اللہ کا کوئی نقصان نہیں۔ وسیجزی اللہ الشاکرین، اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو جزا دیتے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض شخصیات، بعض لوگ قوم کی، ملت کی، عوام کی رہنمائی کرتے ہیں اور اپنا ایک نظریہ، اپنی ایک سوچ، اس کے تحت قوم کو لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعد میں آنے والے نوجوان، بعد میں آنے والے لوگ اگر اس کے مشن کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کریں تو یقیناً صدیوں تک وہ مشن قائم رہتا ہے، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا، نہ اس نظریے کو، نہ اس سوچ اور میرے خیال میں عثمان لالا نے جس مشن کے تحت زندگی گزاری ہے، جس سوچ اور فکر کے تحت زندگی گزاری ہے، وہ سوچ آج بھی زندہ ہے، وہ مشن آج بھی زندہ ہے۔ ابھی مجھ سے قبل میرے انتہائی قابل قدر بھائی لگ رہا تھا کہ آج عثمان لالا اسٹیج پر کھڑے ہیں اور اسی لب و لہجے میں بات کر رہے ہیں۔ یہ سوچ ہمیں عثمان لالا نے دی، یہ فکر ہمیں عثمان لالا نے دی، اور میرے خیال میں سینٹ میں اور پارلیمنٹ میں عثمان لالا کی اور میری دوستی بھی شاید یہی بنیاد تھی کہ یقیناً وہ ایک نڈر، ایک بے باک، ایک حوصلہ مند اور حقیقی معنوں میں اس شخص کے اندر قوم و ملت کی رہنمائی کرنے کے جراثیم موجود تھے۔
صرف ایک نظریے کے تحت نہیں بلکہ ہر موضوع پر جو ان کی سمجھ میں آتا تھا اور جو حق ہوتا تھا عثمان لالا اس پر اپنی جان وارنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ بہت سارے چھوٹے چھوٹے مسائل وہ عثمان لالا بعض دفعہ پارلیمنٹ میں لاتے تھے، پارلیمنٹ سے کمیٹی میں آتے تھے تو کمیٹی کے اندر بھی ان کا لب و لہجہ، ان کے بات کرنے کا انداز وہ وہی ہوتا تھا۔ سمجھ آتی تھی کہ یہ شخص حقیقت کے کتنے قریب ہے۔ اور میں نے زندگی میں بہت سارے لوگوں کے جنازے دیکھے ہیں اور بہت سارے لوگوں کے جنازے اٹھائے بھی ہیں، پڑھائے بھی ہیں، لیکن جو حقیقی معنوں میں قوم کا نمائندہ ہو، میرے خیال میں اس جنازے میں جتنے لوگوں نے اس شخص کو رخصت کیا، ایک جمع غفیر لگ رہا تھا کہ آج حقیقی معنوں میں عثمان لالا کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جو جمع غفیر آیا ہوا ہے، یہ حقانیت کی دلیل تھی کہ عثمان لالا اس قوم کے بے باک رہنما تھے۔ میرے محترم ساتھی، جمعیت علماء اسلام ہمیشہ ایسے لوگوں کی قدر کی ہے، اور جمعیت علماء اسلام ایک عرصے سے اس ملک میں جمہوریت کی لیے، اس ملک میں سیاسی میدان میں ایک جدوجہد کر رہی ہے، اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ عثمان لالا صرف پشتون قوم کے نہیں، وہ پاکستانی قوم کے لیے لڑ رہے تھے۔ ہمیں لگتا یہ تھا کہ وہ جمعیت علماء اسلام کے نمائندے کے طور پر اپنے مشن کو تکمیل تک پہنچانا چاہتے، اس لیے صرف یہ نہیں کہ ان کے اپنے پارٹی کے نوجوان ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے، ملک ملت کا ہر نوجوان اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ ہم نے اس کو خیبر پختونخوا میں بھی دیکھا کہ کتنے نوجوان ان سے محبت کرتے تھے، ہم نے ان کو سندھ میں بھی دیکھا، ہم نے ان کو پنجاب میں بھی دیکھا۔ ہر طبقہ فکر کے لوگ ان سے محبت کرتے تھے، وہ ان کی حق گوئی اور بے باکی کی بنیاد پر۔ پارلیمنٹ میں سچی بات کہنے کی جو روایت عثمان لالا نے رکھی ہے، اور جس طرح انہوں نے بے لاکھ تبصرے کیے ہیں مختلف موضوعات پر، میں سمجھتا ہوں ہمارے پارلیمنٹیرین کے لیے وہ مشعل راہ ہے۔ اگر ہر پارلیمنٹیرین، ہر سینٹ کا رکن وہ فیڈریشن کا نمائندہ ہے تو پھر وہ عثمان لالا کو نہیں بھول سکتا۔ کہ عثمان لالا نے فیڈریشن کے لیے، اس ملک کے لیے جو کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم لوگ ہوں گے جنہوں نے فیڈریشن کے لیے اتنی بڑی قربانیاں دی ہوں گی۔ وقت سے پہلے ابھی آپ نے بھی یہاں سنا کہ مجھے اپنے جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے اپنے بچوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میرا خاندان، میرا گھر، مجھ سے کچھ بھی ہو جائے، لیکن ایسا نہ ہو کہ میں ایسے کھاتے میں ڈال دیا جاؤں جو ایک ہمارے ملک کی ریت بن چکی ہے۔ جس طرح مجھ سے قبل میرے بھائی نے عرض کیا، حقیقت یہ ہے کہ ہم ایک ایسے ملک میں آباد ہیں جہاں کبھی بھی ایسی توانا آواز اور ایسی حق کی آواز کو برداشت نہیں کیا جاتا۔ پاکستان سے محبت کے لیے مجھے کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، نہ میں کسی ادارے کا محتاج ہوں۔ میں آج بھی کہتا ہوں
کہ ہمارے ان اداروں کو بھی ملک کے تحفظ کے لیے اگر کوئی قدم اٹھا تو پھر یہی نوجوان ہوں گے، اسی طرح کے لوگ ہوں گے جو آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے اور اس ملک کا تحفظ کریں گے۔ یہ آج کل کے نووارد پھر شاید آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ ہم صحیح بات کرتے ہیں، سچی بات کرتے ہیں، آپ گوارا نہیں کرتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہی باتیں کرنے والے یہ اس ملک کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ مخلص ہیں۔ لہذا سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں ان اداروں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سمجھیں اس چیز کو کہ جو باہر کی دنیا کے بلبوتے پر آ کر اس ملک میں سیاست کرتے ہیں وہ آپ کے ساتھ اس ملک کا تحفظ نہیں کریں گے۔ ملک کا یہ غریب طبقہ، ملک کا یہ غیرت مند طبقہ جب اس ملک پر بنے گی تو یہ آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ان لوگوں کی قدر کی جائے، ان لوگوں کی بات سنی جائے، ان لوگوں کی طرف توجہ دی جائے، ورنہ ہم تو آج بھی اپنے اس ملک پر اپنی جان، اپنی اولاد، اپنے گھر خاندان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اس کے لیے ہمیں آپ سے کوئی حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ بھی نہیں چاہیے، ہمیں آپ سے کوئی بھی ایسی دستاویز بھی نہیں چاہیے۔ ہمارے آباء و اجداد نے اس ملک کے بنانے میں جو قربانیاں دی ہیں آج بھی ہمارے سامنے وہ قربانیاں ہیں۔ ہم ان قربانیوں کی قدر کرنا چاہتے ہیں، اس ملک کی آبرو پر کسی قسم کی آنچ نہیں آنے دینا چاہتے۔ لہٰذا ہمارے اس جذبے کو، ہمارے اس قربانی کو، جس راستے سے عثمان لالا گزرے ہیں، ہم اس ملک اور اس دھرتی کے لیے اس راستے سے ڈرنے والے نہیں، لیکن آپ لوگوں کو کچھ شعور ہونا چاہیے، آپ لوگوں کو کچھ سوچنا چاہیے کہ ملک کا یہ نوجوان طبقہ جو اس ملک کو ترقی دینا چاہتا ہے، ان کے راستے میں آپ بھی رکاوٹ نہ بنے۔ آپ بھی اس ملک کے رکھوالے ہیں تو آپ سے زیادہ میں اپنے آپ کو اس ملک کا رکھوالا سمجھتا ہوں۔ اب آپ کو اس ملک کی عزت عزیز ہے تو اللہ کی قسم مجھے آپ سے زیادہ عزیز ہے۔ لہذا ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ کو اپنی ڈیوٹی کی تنخواہ ملتی ہے، آپ اس ملک اور قوم کو جو تحفظ دے رہے ہیں اس کی تنخواہ لے رہے ہیں، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ میرا ورکر عثمان لالا جیسے نوجوان اور ان کے پیروکار وہ بغیر تنخواہ کی یہ خدمت ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم اس ملک پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ ہم اس ملک کے باسی ہیں، ہم نے یہاں رہنا ہے، ہم نے یہاں وقت گزارنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ ملک ہمارا ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، بھلے اس پر کوئی بھی کمپرومائز کرے باہر کی دنیا کے ساتھ، لیکن اس ملک کی اس نوجوان نے اس دھرتی کو تحفظ دینے کی قسم کھا رکھی ہے، اور انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام آپ کے شانہ بشانہ ہوگی۔ آپ جہاں کہیں گے عثمان لالا نے جس نڈر اور بے باکی کے ساتھ اس قوم و ملت کی نمائندگی کی ہے، اس آواز کے لیے جمعیت علماء اسلام آپ کے شانہ بشانہ رہے گی۔ میں آخر میں ایک مرتبہ پھر اپنے تمام ان نوجوانوں کا جنہوں نے یہ پروگرام ترتیب دیا ہے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کے بچوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں،
ان کے نوجوانوں کا، ان کے اکابرین کا، ان کے جماعت کے اکابرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔